سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کی آغاز ہی میں میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس کے ظاہر جو بانی ہیں جو اس کانسرٹ میں نے کیا ہے، ان کے اہل خانہ جو مرحومین ہیں ان کی اصالِ ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، سمیع حیدر جعفری، انیس فاطمہ صاحبہ، کامران عباس، فرحان عباس اور نوازش رضا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام اعزاء کو اس تمام صدموں کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر لنا کامران عباس، فرحان مرحومین کے لیے ربنا تقبل۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ ظاہر ہے کوئی شکریہ کرنے کو جی تو چاہتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فوراً زبان رک جاتی ہے، کیونکہ جس صف ادا پر ہم سب حاضر ہوئے ہیں یہاں شکریہ کے لیے اور بہت سی ہستیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایک رسم دنیا کے اعتبار سے اور اپنے جذبات کے اظہار کے طور پر میں بھی انہی الفاظ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو بھی زین صاحب نے کیے، کہ بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر اپنی حسن سماعت سے نوازا اور اپنی توجہات سے نوازا، اور یہ ظاہر ہے ماشاءاللہ صاحبان فکر کا اجتماع رہا اور اہل علم کا، اور گفتگو میں بات سے بات آپ کے تعاون فکر سے اور آپ کے حسن سماعت سے آگے بڑھتی رہی۔ میں تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کو بنائی ہیں اور کان سننے کے لیے، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں سے صرف دیکھا نہیں جاتا، آنکھوں سے سنا بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نگاہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ تعاون فکر چل رہا ہے اور سلسلہ فکر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا، تمام خواتین کا، تمام بچوں کا، سب کا بہت شکر گزار ہوں
کہ آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور میری گزارشات کو، استاشت کو آپ بہت ہی توجہ سے سنا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ کل کی مجلس میں ہم نے اسی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس کو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور یہ سورہ ذاریات کی آیہ کریمہ ہے۔ سورہ ذاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، 51، اور یہ اس کی 56ویں آیہ کریمہ ہے، 56۔ اور جیسا کہ ترجمہ واضح ہے، اور کل اس پر بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور ترجمہ ظاہر یہی ہے کہ نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں، اور ہم نے اس پر بہت سے ظاہر پہلو پر گفتگو کی، اور نتیجہ سامنے یہی آیا کہ زندگی میں یوں تو بہت سے مقاصد ہیں، ہر مقصد ایک زندگی کا بہت سے مقاصد سے وابستہ ہوتا ہے، قدم قدم مقصد ہے، لہجہ لہجہ مقصد ہے، لمحہ لمحہ مقصد ہے، نفس نفس مقصد ہے، جدھر جائیے ادھر مقصد ہے، نگاہ جدھر اٹھتی ہے ادھر مقصد ہے۔ زندگی مقاصد کا مجموعہ ہے، زندگی مقاصد سے عبارت ہے۔ اسے آپ مجموعی طور سے رتب العین کہہ لیں ذرا وسیع پیمانے پر، اور وسیع پیمانے پر مطمع نظر کہہ لیں، اور الفاظ بھی بہت سے ہیں، لیکن در حقیقت ایک ارادہ ہے، ایک مقصد ہے، ایک خواہش ہے، ایک اظہار ہے۔ زندگی ان تمام کیفیتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو کل گفتگو اس بات پہ ہوئی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ عبادت کریں۔ تو ظاہر بات یہاں تک پہنچی کہ اب جو بھی زندگی کا مقصد ہو، کوئی بھی مطمع نظر ہو، کوئی بھی ارادہ ہو، اس میں یہ بات بلوغ خاطر رہنی چاہیے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس لیے عبادت ہی ہر مقصد کا مقصد ہے، اور عبادت مرضی الہی کی اطاعت، عبادت تابع الہی ہونا، عبادت اتباع رسول کرنا، اتباع محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ کرنا۔ اس لیے جہاں جہاں انسان ہوتا ہے، اور واقعی اس صف ازا کی ایک عطا ہے، عنایت ہے، یقین جانیں آپ سب کے تجربات ہوں گے، مشاہدات ہوں گے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی سے ہم لغت لیتے ہیں، تو آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ بہت سے آزمائش آتی ہیں، بڑے مراحل آتے ہیں، لیکن چونکہ بچپن سے ہمارے بلڈ میں، ہمارے خون میں، ہماری فکر میں، ہمارے سوچ کے تمام تر ایوانوں میں کربلا وسیع ہوتی ہے۔ بچپن سے بچہ سوچتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے کہ حسین اور حسن پنجتن پاک، 14 معصومین، 12 امام، اور خصوصیت سے کربلا کا حوالہ جب سامنے آتا ہے تو بچہ جیسے جیسے شعور اختیار کرتا جاتا ہے، ویسے ہی اسے معلوم ہوتا جاتا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے۔ جب مقصد کربلا سامنے آتا ہے تو پھر وہ آزمائشوں کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ یہ زندگی کے تجربات ہیں اور مشاہدات ہیں کہ دنیا خواہ کتنے آزمائش میں ڈالے، دنیا خواہ کتنے رکاوٹیں کھڑی کرے، لیکن دنیا خواہ کتنے اٹریکشنز پیدا کرے، ٹیمپٹیشنز تو ہر انسان کے سامنے آتے ہیں، اٹریکشنز ہر انسان کے سامنے آتے ہیں، کشش ہر انسان کے لیے ہوتی ہے، لیکن فوراً اس مرحلے پہ پس منظر یاد آ جاتا ہے، اپنا بیک گراؤنڈ سامنے آ جاتا ہے، اپنی جو ایک روش ہے، اور جو اپنی جبلت ہے، اور جو تربیت ہے، جو مزاج ہے، جو والدین کی نصیحتیں ہیں، جو بزرگوں کی ہدایتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں تمام ہستیوں کی، وہ فوراً ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ورنہ زندگی میں کیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی ساری رنگینیاں ہیں، دنیا کے سارے پرکشش معاملات ہیں، لیکن ہمیں کشش وہاں نظر نہیں آتی، ہمیں کشش صف ازا نظر آتی ہے۔ اس لحاظ سے جب زندگی کے تمام پر مراحل میں انسان سوچتا ہے تو پھر یہ بات صحیح نظر آ جاتی ہے کہ عبادت بہرحال مقصد تخلیق انسانی ہے۔ عبادت کیا کہ ہاں اللہ کی بندگی کو قبول کرنا۔ بندگی کا لفظ خود بڑی ایک اہمیت کا حامل لفظ ہے، جس کو عبودیت کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ اب بندگی ظاہر اللہ ہی کی ہے، لیکن کس کس حوالے سے پہنچتی ہے وہ پھر حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جب عشق اپنی خاص کیفیت اختیار کر لے
تو پھر اب ہر شخص کے لیے بندگی کا مفہوم اپنے اپنے انداز سے ہوتا ہے، لیکن ہوتی اللہ ہی کی بندگی ہے، خواہ لفظ کہیں بھی لے آئے وہ۔ آپ کے ذہنوں میں غالب کا وہ شعر ہوگا جو بارہا آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ غالب نے تو اس کو بندگی کے لفظ کے ساتھ بیان کر دیا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ تو بندگی جو ہے جب اس انداز سے آتی ہے تو پھر وہاں اب زندگی وابستہ ہو جاتی ہے اس ہستی سے جہاں وہ بندگی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، تو بندگی جہاں جہاں سامنے آتی جاتی ہے، میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا ہو اور آپ نے سوچا بھی ہوگا اس پر کہ جب آپ ایک دائرے میں رہتے ہیں تو اسی دائرے میں رہتے ہیں اور اس دائرے سے ہی آپ کی ساری فکر وابستہ ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ کہیں گے، اب اگر غالب کی دائرہ فکر غالب کا وہی ہے تو غالب جو کچھ کہیں گے اس میں کہیں گے۔ کوئی بھی شخص ہوگا کسی بھی پروفیشن کا، کسی بھی کیریئر کا، تو وہ اس میں اسی دائرے میں رہے گا۔ اور یہی عبادت کا مقصد ہے کہ عبادت زندگی کے کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے عبادت کے جو واجبات ہیں، جو اس کی فرائض کی ادائیگی ہے، وہ اپنی جگہ پہ بہت محترم اور لازمی ہے، لیکن مجموعی طور سے عبادت ایک طرز زندگی کا نام ہے، عبادت ایک لائف اسٹائل کا نام ہے، لائف ایک طرز رہائش کا نام ہے، طرز بود و باش کا نام ہے۔ اور یہی کربلا کا درس ہے، یہی کربلا کا درس ہے۔ ہم نے ابھی جو حالیہ اشرے میں اس بات کی بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ زندگی اس کے سوا اور کیا ہے۔ زندگی ایک راستہ ہے اور اس راستے میں مختلف راستے مل رہے ہیں، اور مختصر طور پہ کہا جائے تو دو راستے ملتے ہیں، ایک یہ راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے۔ یہی آزمائش ہوتی ہے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ جو انسان جب کربلا کے حوالے سے دیکھتا ہے تو پھر حسین بتاتے ہیں کہ دیکھیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس راستے پہ جانا ہے۔ تو یہی راستہ وہ ہے تو بچہ بچپن سے سنتا آ رہا ہے کہ کیا راستہ ہے اور کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راستے پہ جانا ہے۔ یہی کربلا کا سلسلہ ہے کہ ایک راستہ حق کا راستہ ہے، ایک راستہ باطل کا راستہ ہے، اور یہی زندگی ہے۔ میں ظاہر ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، آپ کے ذہن میں خود وہ نقطہ فکر سامنے آ رہا ہوگا کہ اس کے علاوہ زندگی ہے ہی کچھ نہیں۔ پسند ناپسند، اچھا برا، نیک بد، دیکھنے میں اچھا دیکھنے میں برا، یہ خالص یہ ناخالص، یہی کیفیتیں ہیں۔ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہاں اور نہیں زندگی کا نام ہے، ہاں اور نہیں زندگی کا نام ہے۔ اب یہ آپ کا معاملہ ہے کہ کہاں پہ نہیں کہنا ہے اور کہاں پہ ہاں کہنا ہے۔ یہ جب سوال اٹھتا ہے تو کربلا وہاں پہ رہنمائی کرتی ہے، وہاں پہ کربلا ہماری راہبری کرتی ہے، اور امام علی مقام ہمیں بتاتے ہیں کہ استقلال کیا ہے، ثبات قدم کیا ہے، ثابت قدمی کسے کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ سامنے آ رہے ہیں، معلوم ہے کہ مصائب و آلام پورے ایک عجیب ہنگاموں کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ثبات قدم میں لغزش نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استقامت ہے، مقصدیت ہے، پختگی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، دنیا کی ساری لذتیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی ساری راحتیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر تو اسی میں راحت ملتی ہے کہ کہاں خوشنودی الہی نظر آتی ہے۔ تو یہی عبادت کا مفہوم آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ کو بہت سے آپ کے ذہن میں واقعات آ رہے ہوں گے اپنی زندگی کے، اپنی تعلیمی زندگی کے، اپنے کیریئر کی زندگی کے، اپنے خاندانی زندگی کے، اپنے ماحول کی زندگی کے، کہ جہاں آپ کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہیں پہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو صف اعضاء میں بیٹھنے والے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ کبھی ہم نے یہ پڑھا بھی ہے اور قرآن بتا بھی رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت کے علاوہ ہماری تفریح کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ درود بر محمد۔ میں کسی فلسفے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بہت ہی ایک سادگی کے ساتھ ایک مقصد کی جانب جانا چاہ رہا ہوں۔ اب سوال یہاں پہ کل ہم نے اٹھایا تھا اور وہیں سے گفتگو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مقصد انتہائی مقصد قرار دیا ہے، لیکن قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت مقصد ہے، عبادت ہی مقصد ہے بلکہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کل ہم نے گفتگو یہاں پہ کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کا بھی ایک مقصد ہے، کل بات ہوئی تھی کہ عبادت کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد تقویٰ ہے۔
متقی ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، کیونکہ اللہ اس زندگی کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو اتنا اچھا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا، زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس سلسلہ حیات کو بلکہ کہنا چاہیے، حیات کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہی اللہ کا مقصد ہے، یہی اللہ والوں کا مقصد ہے کہ وہ حیات کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں میں موت نہیں بانٹ رہے ہیں، وہ زندگی بانٹ رہے ہیں اور زندگیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اس سے زندگی اتنی عزیز ہے کہ وہ اب زندگی کو ویلکم کر رہا ہے، خوش آمدید کہہ رہا ہے اور زندگی کے معنی کو سمجھا رہا ہے۔ جب زندگی اس کے معنوں میں آ جاتی ہے تو پھر وہاں وہ پھر پرہیزگاری کو ایک اچھے معنوں میں ظاہر ہے، پرہیزگاری، تقویٰ، خوف خدا، پرہیزگاری، راست بازی، اچھا راستہ، یہ ساری زندگی کے مقاصد ہو جاتے ہیں۔ تو اب عبادت کا آیا تو میں نے کل ایک آیت بھی پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں تم رب کی عبادت کرو جس نے یقیناً تمہیں خلق کیا ہے، اور صرف تم ہی کو نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آئیے اب ذرا سوچیں آپ کہ تقوی، اب عبادت کا مقصد تقوی ہو گیا، عبادت کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ اب عبادت کا میں نے کل کہا تھا شاید غالباً کہ عبادت کا نتیجہ بھی پرہیزگاری ہے، عبادت کا سبب بھی پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری آغاز بھی ہے، پرہیزگاری انجام بھی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے بھی درود ہوتا ہے، اس کے بعد بھی درود ہوتا ہے۔ یہ ایک برکت ہے کہ آپ کے تقوی کے بغیر آپ کی بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کے شروع ہی میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہدایت ہے یہ، لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے، ہدی للمتقین، اور پھر ان کی آگے پہچان بتا دی کہ وہ کون کون ہیں۔ اب یہاں پہ عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر جو غیر عام انسان ہے اس کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ تو یقین جانیے اچھائی کی جانب وہی آتا ہے جس میں تھوڑی بہت رمق اچھائی ہوتی ہے، تھوڑی بہت خواہش اچھائی ہوتی ہے، حصول خیر ہوتا ہے تو پھر وہ خیر کی جانب ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ ایسا انسان جو مکمل طور سے بد کا شکار ہے وہ کبھی خیر کی جانب اس طرح توجہ نہیں کرے گا جب تک اس میں خیر کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تو وہ تقویٰ قرآن نے کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تمام خوبیاں موجود ہیں۔ تو اب متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایسے یہ بھی ہوا کہ قرآن نے کہا کیا عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب عبادت محض زندگی کی حرکات کا نام نہیں ہے، زندگی کی سکنات کا نام نہیں ہے، کوئی جسمانی سکنات و حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت آپ کے شعور کا نام ہے، عبادت آپ کی شخصیت کا نام ہے، عبادت آپ کے مزاج کا نام ہے، عبادت آپ کی تزئین زندگی کا نام ہے۔ جب یہ ساری کیفیتیں آ جائیں تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ وہاں پہ مقصد قرار دیا جا رہا ہے۔ ہر عبادت میں آپ دیکھیں تو ہر عبادت میں تقویٰ، بہت سی آیتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ اگر روزے کے لیے کہا گیا تو یہی کہا گیا کہ تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، کیوں؟ اس لیے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ، وہاں بھی تقویٰ آ رہا ہے۔ قربانی کے گوشت کی بات آئی تب بھی یہی کہا کہ اس کی گوشت کی ہڈیاں اور جانور کے گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچا کرتا بلکہ تمہارا تقویٰ ہمارے پاس پہنچا کرتا ہے۔ تو تقویٰ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ پرہیزگاری کو منزل قرار دے رہا ہے، اور تقوی کے لیے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہے حج کا راستہ ہے، عبادت کا راستہ ہے، اور اسی لیے غالباً بلکہ یقیناً حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، کیا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا۔ جب وہ حج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ تو ایسے ہی جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی زیادہ راہ بھی نہیں ہے، سفر کا سامان بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کیا جواب دیا تھا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ امام نے کہا تھا کہ میرا زاد راہ میرا تقویٰ ہے، میرا زاد راہ میرا تقویٰ ہے۔ اور اس سے منسلک ایک اور بات بھی ہے، اس دن ہمارے مرتضیٰ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ماشاءاللہ، تو حوالہ آ گیا تھا اسی واقعے کا، تو وہاں یہ بھی کہا تھا، کسی نے کہا کہ تم جا، میں آسان لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں، عام امام کا لہجہ تو ہم کہاں محسوس کر سکتے ہیں۔ امام سے یہ بھی کہا گیا کہ تم وہاں جا رہے ہو، آپ وہاں تشریف لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے، کھانا نہیں۔ کیا دلچسپ بات کی، کیا عمدہ بات کی، عقل انسانی سے قریب ترین بات کہی اور عام فہم بات کہی، اور یہی کہی گئی تھی
کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ میں کسی کے گھر مہمان جاؤں اور کھانا اپنے ساتھ لے جاؤں تو کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے. یعنی سامان سفر اپنے ساتھ لے کے جاؤں عجیب سا معلوم ہوتا ہے. تو جو میرا میزبان ہے وہی میری تواضع کرے گا, وہی میرا خیال رکھے گا. درود بر محمد و آل یہ تقویٰ کی پہچان ہے کہ جہاں جہاں دعا ہے, جہاں جہاں دعا ہے وہاں تقویٰ, تاکہ تم پڑھے. یہ قرآن کا خاص انداز ہے, کبھی آپ غور کیجئے گا, دیکھیے گا, اور آپ نے غور کیا بھی ہوگا کہ یہ لعلکم تتقون, لعلکم تفلحون, لعلکم یرشدون, یہ بہت سا ایک خاص انداز ہے قرآن کریم کا کہ تم دعا مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کیا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی, فرشتے کہ تم آؤ دعا مانگو, میں تم سے بہت قریب ہوں. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں کہا کیا اس لیے کہ لعلکم یرشدون, تاکہ تم رشد حاصل کر سکو, تاکہ تم راہ رشد. تو یہ ایک مقصدیت فوراً قرآن بتا رہا ہے, تاکہ تم رشد حاصل کر سکو, نیکی حاصل کر سکو. راہ رشد, راشد, رشد, رشید, مرشد, یہ سارے اسی قبیلے کے الفاظ ہیں. تو تم تاکہ رشد حاصل کر سکو, یہ دعا کے لیے کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر تم سے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں کہ میں ان سے کتنا قریب ہوں, تو کہہ دو میں ان سے بہت قریب ہوں. وہ مجھے پکارتے ہیں, میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. اب ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس پہ عمل کریں اور اسے قبول کریں, تاکہ وہ راہ رشد اختیار کر سکیں. درود بر محمد و آل یا علی. سبحان اللہ. تو یہ راہ رشد, یہ ایک لہجہ قرآنی ہے کہ ایک مقصد کو فوراً بیان کر کے دوسرا مقصد کی جانب نشاندہی کر دی جاتی ہے. اور یہ ساری ترتیب بتا کے, ساری تفصیل بتا کے کہ کون متقی ہے, کون پرہیزگار ہے, کون کیا ہے, یہ ساری کیفیتیں بیان کر کے پھر آخر میں کہہ دیا کہ متقی یہ ہیں. قرآن کی ایک بہت طویل آیت ہے اور وہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کریمہ ہے, 177. آپ پڑھیے گا, پڑھتے رہتے ہیں, تلاوت کرتے رہتے ہیں, دیکھیے گا کہ اس میں کس انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ اب دیکھیں ساری خوبیاں بتا دی ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی جانب رخ کر دو, ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ من آمنہ باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بلکہ ایمان پہ لاؤ, بلکہ کیا نیکی تو یہ ہے تم ایمان لاؤ کس پر, اللہ پر ایمان لاؤ, یوم آخرت پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, ملائکہ پر ایمان لاؤ اور انبیاء پر ایمان لاؤ. ایک پورا منشور دے دیا ہے. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس لحاظ سے. ہر آیت امپورٹنٹ ہے, مجھے کیا وقت ہے کسی کو میں امپورٹنٹ کہوں کسی کو نہ کہوں, ہر آیت امپورٹنٹ ہے, لیکن جس موضوع سے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر اس کی اہمیت کا اور زیادہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ رشتہ چہرے وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی جانب رخ کر لو, بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ ہاں یہ ہے ایمان لاؤ آئے اللہ پر, آخرت پر, کتابوں پر, ملائکہ پر اور انبیاء پر. اور پھر آگے کہا اور یہ صرف اتنا ہی نہیں, دیکھیں یہ عقیدہ ہو گیا, یہ ایمان ہو گیا. ایمان پہ بھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, اب عمل کا مسئلہ آ گیا, عمل کا مسئلہ آ گیا. یہ تو ایمان کی بات ہوئی نا, ایمان لاؤ اس پر, اس پر, اس پر, اس پر. اب آگے عمل پر گفتگو ہوئی تو پھر کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور اپنے مال کو خرچ کرو یتیموں پر, مسکینوں پر, ضرورت مندوں پر, سائلوں پر, مسافروں پر. اور کیا آج کی دنیا کے لیے پیغام دے دیا ہے, آج کی آزادی پسند دنیا کے لیے, آج کی جمہوریت پسند دنیا کے لیے, وفی الرقاب اور غلاموں کی آزادی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو. درود پر محمد و آل یہ تمام کیفیتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر ہاں صرف یہیں پہ بات نہیں, بلکہ کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, کہ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو. وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور جو کہ تم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو, اس عہد کو پورا کرو. اور ہاں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور صبر کرو ایسی مصیبتوں میں, سخت معاملات میں, حتیٰ کہ اس کا ترجمہ بعد کا ملتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی صبر کرو.
میدان جنگ میں بھی صبر کرو. تبھی تو کہا تھا نا کہ واللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب میدان جنگ میں صبر کی تلقین کر دی جائے تو پھر صبر کی طاقت کو محسوس کریں آپ کہ صبر کتنا طاقتور ہے، صبر کی کتنی طاقت ہے. تو اب یہاں پہ یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ہاں جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور جتنی سخت منزل کیوں نہ ہو، جتنی اسرت کیوں نہ ہو، غربت کیوں نہ ہو، مصیبتیں کیوں نہ ہو، میدان جنگ کیوں نہ ہو، لیکن وہاں تم صبر کا مظاہرہ کرو، صابرین میں شامل ہو جا. اور بس اب اس منزل پہ ہم آ گئے. اتنا کچھ کہہ دیا نا، یہ ایمان لاؤ، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور پھر کہہ دیا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان تقویٰ قرار دیے گئے ہیں. درود بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تو جب اتنا کچھ نسخہ بتا دیا، اتنا ایک منشور دے دیا، ایک پورا چارٹر دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صاحبان تقویٰ ہیں. اب تقویٰ یہ سارے عمل اپنے طور پہ خود زندگی کا مقصد ہے. یہ سارے عمل خود زندگی کا مقصد ہے کہ میں یہ خیر انجام دے رہا ہوں، یہ خیر خود ایک مقصد ہے. لیکن آگے کہا یہ سارے خیر جتنے بھی ہیں ان کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جب یہ بات سامنے آئی تو پھر وہاں اللہ کو پرہیزگار بہت پسند آئے، اللہ کو صاحبان تقویٰ بہت پسند آئے. اور سورہ حجرات میں آپ نے بارہا تلاوت بھی کی ہوگی. سورہ حجرات ویسے بھی ماشاءاللہ، یوں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ قرآن کا بہت محترم ہے، اور میں تو چاہتا ہوں واقعی کبھی دیکھیں زندگی میں موقع ملا تو کبھی گفتگو ہوگی. حجرات تو آپ نے دیکھا کہ کیا اخلاق کا مجموعہ ہے سورہ حجرات. سارا قرآن اخلاق کا پیغام ہے، لیکن خصوصیت سے حسن اخلاق کے بارے میں، رویے کے بارے میں، انسانی سلوک کے بارے میں، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس کے سامنے کیسے بولنا ہے، کس سے آگے قدم بڑھا کے نہیں چلنا ہے، کس سے آواز اونچی کر کے نہیں بولنا ہے، کس کے دیوار کے پیچھے سے کسی کو نہیں پکارنا ہے. یہ سارا سورہ حجرات میں بتایا گیا ہے. آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں، کبھی اور تلاوت مزید آپ کیجئے گا، دیکھیے گا ذرا، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ سارا کچھ سورہ حجرات میں موجود ہے. کہ ایسا مت کرو کہ اس کی آواز تمہارے رسول کی آواز ہے، تمہاری آواز اونچی ہو جائے. ایسا نہ کرو تمہارا قدم رسول کے قدم سے آگے بڑھ جائے. ایسا نہ کرو کہ تم کسی کے دیوار کے پیچھے سے. اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر ہیں زندگی کی، لیکن قرآن تو بہت اہم منشور دے رہا ہے زندگی کے لیے، کیونکہ وہ عبادت کو مقصد قرار دے رہا ہے. تو وہاں پہ وہ اب یہ آواز اونچی نہ کرنا یا کسی کے قدم سے آگے نہ بڑھانا، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں. کہ اب ایک مثال دیکھیں کہ دیکھیں اتنی عظیم ترین ہستی ہے، اس کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اس کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اور ہاں دروازے کے پیچھے سے پکارنا بڑے عجیب سی بات ہے. ویسے بھی معاشرتی اعتبار سے ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے. اور یہ تہذیب، اچھا دیکھیں یہ تو خیر بہت بڑی ہستی کا حوالہ آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ پیغام ہمارے لیے ہے، تمام عالم انسانی کے لیے. ہمارے سے میری مراد یہ تمام عالم انسانی کے لیے ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہو، آپ کا حسن سلوک کیا ہو، کیونکہ رویے کے بغیر تو انسانی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. رویہ ہی تو ہے جس پہ انسان کہلاتا ہے، ورنہ تو کیا کتنی اور باقی مخلوقات کو کم ہے دنیا میں، بے شمار مخلوقات ہیں. لیکن اگر انسان کو اپنی تخلیق پہ ناز ہے اور فخر ہے تو اس رویہ ہی کی بنیاد پر ہے، حسن سلوکی کی بنیاد پر ہے. جب حسن سلوک سامنے آ جاتا ہے تو دیکھا کیا کہ دروازے کے پیچھے سے نہ آواز دو، قدم آگے نہ بڑھاؤ، آواز اونچی نہ کرو. اب یہ ہر بڑے کے لیے، ہر چھوٹے کے لیے ایک تعلیم بن گئی، ایک تدریس بن گئی، ایک درس بن گیا. اور آپ کی مسائل میں مثالیں آ رہی ہوں گی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ممبر سے اپنی باتیں کرنے کا عادی نہیں، نہ ہی کرنی چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی واضح کرنے کے لیے کبھی کبھی یاد آ جاتی ہیں. اب یہ کسی بھی بڑے کے سامنے، یہ تو بہت بڑی ہستی کا، بلکہ عظیم ترین ہستی کا واقعہ آ رہا ہے حوالہ وہاں پہ. لیکن اگر کسی اور بڑے کے جو خاندان کا بڑا ہے، آپ کے اسکول کا بڑا ہے، آپ کے کالج یونیورسٹی کا بڑا ہے، آپ کے دفتر کا جو بھی ہے، بڑے سے میری مراد یہ کہ آپ کے رشتے میں نسبت میں بڑا ہے، تو وہاں پہ یہ بات آپ کو چونکا دے گی. مجھے ایسے اپنے بچپن کا واقعہ کبھی کا یاد آ جاتا ہے، اور اکثر میں اپنے بچوں کو بھی سناتا رہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ لکھ رہا تھا، بیٹھا، چھوٹا تھا، بچپن کی بات ہے. تو میں وہ زمانے میں بال پین وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، فاؤنٹین پین ہوتا تھا، قلم
اس سے وہ روشنائی کا لفظ بھی شاید بہت سے بچوں کو جوانوں کو نیا لگے. روشنائی سیاہی میں کہہ نہیں رہا ہوں, سیاہی ذرا خراب سا لفظ ہے, روشنائی اچھا لگتا ہے, سیاہی بھی کہتے ہیں. تو میری روشنائی ختم ہو گئی, انک جسے کہتے ہیں انگریزی میں. تو اب وہ انک ختم ہو گئی تو والد صاحب میرے برابر والے کمرے میں بیٹھے تھے, وہ بھی کچھ لکھ رہے تھے. ان کے پاس دوات تھی, وہ انک پوٹ جسے کہتے ہیں. تو میں نے کہا جا کے ان سے لے لوں. تو میں نے دروازہ کھولا اور ایک دم میں نے کہا اب آپ کے پاس انک پوٹ انک ہوگی. وہ ایک دم یوں ہو گئے, اچھل گئے. ان کی پشت میری طرف تھی اور نگاہ کے پیچھے کی طرف تھی, تو مجھے دیکھ نہیں پائے تھے, صرف سن رہے تھے وہ. تو فوراً مجھے انہوں نے ڈانٹ دیا کہ عجیب آدمی تم نے کیا مجھے ایک دم چونکا دیا کہ انک ہے. مطلب یہ کہ پہلے آواز دیتے, نوک کرتے, پوچھتے, دروازہ کھولتے, کوئی بات ہوتی, پھر کہتے کہ انک ہے. تخاطب کی بڑی اہمیت ہے انسان اسلام میں. تخاطب کی بڑی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں ہر جگہ تخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. یہ سارا بغیر تخاطب کے بھی تو بات ہو سکتی تھی نا, لیکن ایک تہذیب دی جا رہی ہے, ایک عبادت کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تم تخاطب اختیار کرو. آپ دیکھیں زندہ اسلام پھیلا ہے تو خطبوں سے پھیلا ہے. خطبے ایک الگ موضوع ہے. خطبات نہج البلاغہ کے خطبے پڑھیں, حضور پاک کے خطبے پڑھیں, تمام بی بی صاحبہ کے خطبے پڑھیں, کیا ہلا دینے والے خطبے ہیں. ویسے بھی معاشرے میں آپ خود ماشاءاللہ حدیث قصہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. حدیث قصہ کیا ہے؟ خطبے کا پورا ایک مجموعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤں, آپ نے کہا کہ میں آ جاؤں, آپ نے کہا. تو یہ ایک لہجہ ہے, مخاطبت ہے. اس میں پھر وہ بڑے اور چھوٹے کا بھی فرق نہیں آ رہا ہے. بڑا اپنے انداز سے مخاطب ہو رہا ہے, چھوٹا اپنے انداز سے مخاطب ہو رہا ہے. بڑا اپنے انداز سے تخاطب کی خطابیہ لہجہ اختیار کر رہا ہے اور چھوٹا اپنے لحاظ سے خطابیہ لہجہ اختیار کر رہا ہے. تو یہ ایک تہذیب ہے, یہ ایک ادبیت ہے, ایک احترام زندگی ہے. اور اسلام اس کی مقصدیت کو محسوس کر رہا ہے کہ تم اس بندگی کی عظمتوں کو محسوس کرتے رہو. تو اسی سورہ ذاریات میں جو اخلاقیات کا مجموعہ ہے اور اخلاقیات کا پیکر ہے, وہ پورے کے پوری سورہ مبارک, اسی میں کہا گیا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. 12 آپ نے سنا, بڑی معروف آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے, وہی محترم ہے, وہی قریب ہے, وہی معزز ہے, تقویٰ میں زیادہ نظر آتا ہے. درود بر محمد و آل بس گفتگو آخری مرحلے پر. ظاہر ہے میں وقت کا خیال رکھتا ہوں تاکہ آپ حضرات ماشاءاللہ آپ نے بڑی زحمتیں کی اور مجھے لفظ زحمت یہاں پہ پتہ نہیں کہاں تک مناسب ہے, لیکن عموماً ذاکر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں لفظ, کبھی میں بھی چونک جاتا ہوں اس لفظ پہ کہ بس میں اب آپ کی زحمت ختم کرنے والا ہوں کہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں لفظ یہاں پہ مناسب ہے نہیں بہرحال, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی عبادت ختم کرنے والا ہوں, زحمت ختم کرنے والا ہوں. لیکن گھڑی میں میری مسلسل نگاہ ہے. اتنا بس سوچئے گا کہ اب یہ چیز ہے جہاں قرآن نے کہہ دیا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تقویٰ میں آگے ہے, جو تقویٰ میں آگے ہے. تب تقویٰ معیار قربت ہے, تقویٰ معیار بزرگی ہے, تقویٰ معیار عظمت ہے, اور تقوی کے پس منظر میں عبادت ہے. عبادت ہے, عبادت مقصد تخلیق بشر ہے, عبادت مقصد تخلیق انسان ہے. اور عبادت کیوں؟ بڑا منطقی ایک طرز بیان ہے. عبادت کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو, اور تقوی پاکیزگی ہے, تقوی پرہیزگاری ہے, تقوی خوف خدا ہے. بڑی ڈیفینیشن دی ہے, وقت نہیں ہے, ایک الگ موضوع ہے, پورا سلسلہ فکر کا ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے, اور فکر کا موضوع بھی ہے, عمل کا موضوع بھی ہے. اور سوچئے گا کہ وہاں پہ معصوم کی زبان سے تقوی کی تعریفیں آئی ہیں. نہج البلاغہ کو آپ پڑھتے جائیے, دیکھتے جائیے, جگہ جگہ آپ کو خطبے ملیں گے, کیا کیا الفاظ ہیں, کس کس انداز, ملفوظات میں بھی ہے, خطبات میں بھی ہے, مکتوبات میں بھی ہے, جتنے حصے ہیں نہج البلاغہ کے اس میں تقویٰ کے بارے میں بہت افکار موجود ہیں, بہت افکار. ایک خطبہ تو اس میں ایسا ہے جو کہ ہلا دینے والا ہے. میں ظاہر خطبے کے نمبر جو ہیں میں نے بعض جگہ دیکھا کہ بعض پرنٹس میں مختلف ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. ایک انگریزی کا ترجمہ میرے پاس ہے, اس میں تلاش کر رہا تھا تو اس میں نمبر کچھ اور تھا, لیکن جو اردو کا ترجمہ ہے اس میں اس کا نمبر کچھ اور تھا. لیکن میں اس لیے تھا کہ آپ رئیس احمد جعفری صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور شیخ غلام علی اینڈ سنز نے چھاپا ہے, وہ میرے پاس ہے اردو والا. اور ویسے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا ترجمہ بھی ہے, بڑا اچھا ترجمہ ہے. لیکن میں جہاں سے دیکھا میں نے تو وہ رئیس احمد جعفری صاحب کا ترجمہ ہے, اور اس میں اور بھی ساتھ میں ان کے شامل ہے ٹیم میں, اور وہ شیخ غلام علی اینڈ سنز نے چھاپا ہے. اس ترجمے میں جو خطبہ ہے اس کا نمبر 184 ہے, 184. وہ خطبہ ہلا دینے والا ہے, بلکہ اس کے اوپر لکھا بھی یہی ہے, عنوان بھی یہ لکھا ہے, ایک لرزہ خیز تقریر, جو اس کو عنوان ہے, مولانا کی تقریر اس کو کہا گیا ہے, ایک لرزہ خیز تقریر. کہ ان کے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں.
تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ان صحابی کا نام حمام لکھا ہوا ہے. اب وہ حمام ہے یا حمام ہے لیکن بہرحال حمام ہے تو چشمی ہے میم. حالانکہ اکثر الفاظ تو چشمی ہے سے شروع نہیں ہوتے لیکن وہاں شروع کر دیا گیا ہے. وہ تو چشمی ہے کی منطق ہمیں استادوں نے بتائی ہے کہ کبھی شروع میں نہیں آتی، ہمیشہ درمیان میں آتی ہے وہ، لیکن وہ بہرحال شروع میں ہے. تو ان کے صحابی نے ساتھی نے خواہش ظاہر کی کہ مولا مجھے آپ تقویٰ کے بارے میں کچھ بتائیے. تو مولا علی نے تھوڑا وہ کہا کہ اگر میں نے واقعی بتانا شروع کر دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تم بہت سن نہیں پاؤ گے. یعنی یہ کیفیت تھی اس کی. اور پھر وہ جو خطبہ ہے اس کو آپ ظاہر وقت ظاہر مجلس کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے، لیکن آپ پڑھیے گا اور دیکھیے گا تو اس میں یہ لہجہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ کہ اس جگہ موجود ہو جہاں خدا موجود رہنے کے لیے کہتا ہے، اور اس جگہ موجود نہ رہو جہاں خدا کہتا ہے موجود نہ رہو. یہ ہے تقویٰ. یعنی مطلب یہ کہ جو کچھ جہاں موجود رہو خدا کہتا ہے وہاں موجود رہو، اور جہاں خدا کہتا ہے موجود نہ رہو وہاں موجود نہ رہو. اب یہ عجیب زندگی بڑی آزمائشیں ہیں، یہ بڑی آزمائشیں ہیں. اب وہی بات آگئی جو بھی ہم بیان کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ بڑی عجیب مسائل آتے ہیں. اب میں یہاں پہ پتہ نہیں اس بات کو دہرانا چاہوں کہ نہ چاہوں، ہر چلے کر لیتے ہیں باتیں. ہمارے دوست مجھ سے بڑے سینئر ہیں میرے، وہ مجھ سے کہنے لگے، پوچھنے لگے، کہنے لگے جو بھی کہیں بہرحال. وہ کافی سوشلائزیشن میں بہت بزی رہتے ہیں، بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، ماشاءاللہ کافی روابط رکھتے ہیں، ایک اچھی بات ہے، اور کافی جد و جہد بھی کرتے ہیں. بلکہ ایک بار تو ایک مسئلے میں بڑے پریشان تھے تو میں نے کہا وہ کیا ہوا، کچھ ہوا نہیں ہوا؟ کہنے لگے میں بہت کوشش کی میں نے لیکن کچھ ہوا نہیں. میں نے کہا اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہنے لگا بس میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا بہت دیر میں چھوڑا آپ نے، تھوڑا پہلے چھوڑ دیتے شاید بہتر ہو جاتا. تو یہ رویہ بھی عجیب سا زندگی کا ہے نا. کہنے لگے اب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا پہلے سے چھوڑ دیتے شاید بہتر ہو جاتا. جد و جہد کرتے، اللہ بھی جد و جہد کی تو باقاعدہ تعلیم دے رہا ہے. لیکن کہنے لگے تو خیر بہرحال مجھے انہیں بہت عرضہ آ گیا. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے یہاں کچھ دوست آتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں اور ملتے ہیں مجھ سے آ کے، اور ایک صاحب آتے ہیں تو وہ کچھ اپنی ایک ایسی چیز لے آتے ہیں جو ظاہر ہے نہیں آنی چاہیے ان کے ساتھ. اب وہ مجھ سے اس کے لیے اور لوازمات مانگتے ہیں. میں جو کہتے ہیں میں اس سے دور ہوں بہت، اور ظاہر ہے وہ دور ہیں، لیکن اور سارے احباب بھی دور ہیں اس سے. میں ممبر سے اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس ماحول کا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں بڑا چکر میں پڑ جاتا ہوں. مجھ سے کہتے ہیں یہ لے کے آؤ، اور لاتے خود ہیں. اب کہنے لگے مجھ سے کہ اب یہ عجیب سا مسئلہ ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ میں انہیں وہ دوں نہ دوں، گلاس دوں نہ دوں، چیز دوں نہ دوں، کیا کروں کیا نہ کروں. یہ عجیب مسائل ہیں. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ تو بڑا واقعی، کیونکہ آپ تو شریک تو ہو گئے اس عمل میں نا. میں نے کہا میں کوئی اس میں فتویٰ دینے کا کوئی مقام نہیں رکھتا، لیکن آپ ٹھیک ہے اس سے آپ بہت دور ہیں، لیکن آپ اس عمل میں تو شریک ہو گئے. آپ میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ آپ انہیں کہیں کہ جناب یہ سلسلہ نہیں جاری رہے گا یہاں پہ. اگر یہ تو پھر ہمارے گھر میں نہیں کہیں اور بھی ہوگا پھر کام کے. تو مطلب یہ کہ آپ زندگی میں یہ بڑے مسائل ہیں روزمرہ کی زندگی کے ہیں کہ آپ اس سے دور ہیں لیکن پھر بھی آپ اس سے قریب ہیں، کیونکہ آپ خود انجام نہیں دے رہے ہیں لیکن کسی اور کے انجام دینے میں آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ کی، کیونکہ یہ میں کوئی فقہی مسائل یہاں بیان کرنے کا مجاز نہیں ہوں، مگر فقہ میں بھی ایسے ہی ہے، مختلف مقامات میں گفتگو بھی ہوئی ہے اس موضوع پہ. تو وہاں یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو انجام نہیں دے رہے ہیں لیکن برائی میں کسی نہ کسی انداز سے آپ شریک ہیں تو پھر آپ بھی اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو یہ ایک عجب مصیبت ہے، مسئلہ ہے، یہ ایک معاشرے کا مسئلہ ہے. تو اب انسان جب سوچتا ہے تو پھر وہاں سوچتا ہے کہ یقیناً ہمیں اس میں زندگی میں آزمائش کے طور پہ ہمیں ایک ایسے عمل کو انجام دینا ہوگا جہاں کہ ہم تقوی کے معنی. تو وہ لرزہ خیز تقریر جو ہے اس میں یہی ہے خلاصہ، اس کا ڈیفینیشن تقریباً یہی ہے. آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ وہاں موجود رہو جہاں اللہ نے موجود رہنے کو کہا ہے، اور وہاں موجود نہ رہو جہاں اللہ نے موجود نہ رہنے کو کہا ہے. بس خلاصہ یہ ہے. باقی پھر یہ ہے کہ جو متقی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ جو سننے والے تھے وہ لرز گئے، ہل گئے. اور آپ کو باقی آپ نے پڑھا ہوگا اس میں آگے لکھا ہے کہ وہ اس قدر اس سے متاثر ہوئے کہ ان پر عجیب بے ہوشی کی طاری ہو گئی اور اسی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اور پھر مولا کائنات نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہیں بتانا شروع کر دیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے اس کی تعریف.
یہ بڑا دیکھیں نا، کیونکہ مولا کائنات کی زبان، ان کا لہجہ، ان کی ڈیفینیشنز، ان کے ایکسپلینیشنز، ان کا انداز بیان، ان کا علم، تو ظاہر ہے جب وہ سامنے آیا تو پھر وہاں پہ وہ جو ساتھی تھے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے. اور اچھا یہ بھی مومنیت کی پہچان ہے، یہ بھی تقویٰ کی پہچان ہے، یہ بھی تقویٰ کی پہچان ہے کہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ جہاں وہ اسے برداشت نہیں کر سکے، اور برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں وہ زندگی سے بھی بالکل ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ ہے علم کی طاقت، یہ ہے علم کی طاقت، اور یہ ہے تقویٰ کا اظہار. اور تقویٰ جب سامنے آتا ہے تو پھر وہاں کوئی عبادت کا مقصد اسی لیے قرار دیا گیا تاکہ تم صرف عبادت کو مقصد قرار نہ دو بلکہ عبادت کو پاکیزگی کا ذریعہ سمجھو، عبادت کو پاکیزگی کا ذریعہ سمجھو اور ایک طرز زندگی سمجھو. تو پھر معلوم ہوگا کہ تقویٰ کی اہمیت کیا ہے. تقویٰ کے بغیر تو ہم نے شاید حالیہ عشر محرم میں کہیں پہ ایک حوالہ دیا تھا ایک جگہ کے، جو ہم نے کہا تھا کہ جو شاعر اللہ ہیں وہ اس کا احترام کرنا قرآن بتا رہا ہے. شاعر اللہ کی نشانیاں، تو وہاں پر بھی یہی ہے، وہاں بھی تقویٰ ہے، وہاں بھی تقویٰ ہے. اور بات کہاں سے کہاں آ گئی، بس آخری جملے. اور سوچئے گا آپ کہ یہ شاعر اللہ کا معاملہ ہے. میں یعظم شاعر اللہ، جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. واہ دیکھیں کیا عمدہ بات ہے یہ، کہ وہ کہ جس نے شاعر اللہ کی شاعر پہچان، شاعر اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان، جس سے اللہ کی پہچان ہو. اللہ معاذ اللہ کے سامنے تو نہیں ہے، اس کی نشانیاں ہیں جس کی اس کی یاد آتی ہے، اس کا خیال آتا ہے، اس پر ایمان آتا ہے، اس پر یقین آتا ہے. تو ہاں میں یعظم شاعر اللہ، شاعر اللہ، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور وہ کیا ہے، وہ اس کے قلوب میں، اس کے قلوب میں تقویٰ ہے. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، تعظیم کر رہا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، دل میں تقویٰ ہے. جب دل میں تقویٰ ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پہچان کر رہا ہے. اب یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی، یہاں سبب بھی ہے، یہاں نتیجہ بھی ہے. وہ احترام بھی تقوی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور تقوی کی وجہ، وہ سبب اس کے احترام کی وجہ سے پھر اس میں مزید تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. تو شاعر اللہ کی پہچان، شاعر اللہ کی تفصیل موجود ہے. آپ دیکھتے جائیے، اگر حضرت ابراہیم کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہو رہا ہے، اگر اس میں قربانی شاعر اللہ میں شامل ہو رہی ہے، اس میں قربانی کا جانور، اس کی رسی تک کو شاعر اللہ کی نشانی شاعر اللہ میں شامل کیا جا رہا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے پھر کربلا کی جانب جہاں جہاں آپ کی نگاہ آ رہی ہے، جو جو چیز کربلا میں موجود ہے حسین کی طرف سے، حسین کے ساتھیوں کی طرف سے، وہ اللہ کی نشانی بن کے سامنے آ رہی ہے. اور اس کو شاعر اللہ میں شامل کر کے، کیونکہ اس کی وابستگی اللہ کی طرف ہے، اس کی وابستگی اللہ کی طرف ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے خوشنود الہی چاہیے، مجھے مرضی الہی چاہیے. اگر مرضی الہی کے لیے، ایک محبت کے لیے میں ساری محبتیں قربان کر دوں گا، ایک محبت کے لیے میں ساری محبتیں قربان کر دوں گا. ہمارے معاشرے کے لیے، آج کے معاشرے کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں یہ ذاتی نسبتیں، یہ ذاتی تعلق عجیب و غریب شکل اختیار کر گئے ہیں. بہت عجیب قابل غور معاملہ ہے. لیکن ہاں انسانی بنیاد پہ اگر آپ سوچیں تو آپ کی ساری محبتیں جو ہیں وہ ایک محبت کے لیے قربان کر رہے ہیں. کوئی رشتہ ہو، کوئی نسبت ہو، کوئی تعلق ہو، وہ اگر قربان ہے اسی ایک تعلق کے لیے جو اب تو معبود کا رشتہ ہے، جب تو معبود کا رشتہ ہے. جب یہ حسین کا پیغام ہے، اور آج ہم تقریباً اس سلسلہ عزا کی ماشاءاللہ ہمارا تو ہر لمحہ لمحہ عزا ہے، ہر روز روز عزا ہے، ہر شب شب عزا ہے. لیکن اس خاص جو چند ایام ہم نے یہاں پہ عزاداری کے گزارے، اس کی جو آج آخری مجلس ہے، تو ہمیں کم از کم یہ بات سوچنی چاہیے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے. کربلا کا یہی مقصد ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکیں جس معاشرے کو ہم متقی معاشرہ کہہ سکیں، جس معاشرے کو ہم پرہیزگار معاشرہ کہہ سکیں، جس معاشرے کو ہم ایک ستھرا اور اچھا معاشرہ کہہ سکیں. یہ حسین کا معاشرہ ہے، یہ حسین کا معاشرہ ہے. سارا گھر اٹھا دیا اسی معاشرے کی تشکیل کے لیے. آج دنیا کو پیغام جانا چاہیے، جاتا ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن آج شاعر اللہ کو وہی سمجھے گا جس کو شعور ہوگا، جو شعور سے قریب ہوگا. اور جب یہ مقصد سامنے آتا ہے تو آپ دیکھ لیں کربلا میں جو شہید آ رہا ہے وہ اسی انداز سے آ رہا ہے کہ اس کی آواز میں وہ روح موجود آ رہی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن آ، اس انداز سے آ، میرے پاس آ جا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، اور آپ میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. یہ ہے کربلا. بس دیکھیں آج یہ کہ
اور جب سلام کرنے کی بات آتی ہے تو یقیناً جو اصطلاح استعمال کی ہے، جوش مری آبادی نے کیا استعمال کی ہے، رحلِ کائنات کہا ہے، اے رحلِ کائنات کے قرآن السلام، کیا لفظ ہے، رحلِ کائنات، رحل جس پہ قرآن شریف رکھا کرتے ہیں، اے رحلِ کائنات کے قرآن السلام۔ تو آج تقریباً آخری مجلس تمہارے یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، ہر مجلس ہمارے یہاں ایک مربوط مجلس ہے اور مسلسل عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمارے جو یہ چند ایام ماشاءاللہ ہم نے یہاں ذکر کیا، اور ظاہر عبادت کے حوالے سے اور بہت سی کیفیتیں سامنے آ رہی ہیں، ذکر عبادت ہے، دعا عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، یہ ساری سعادتیں عبادت ہیں، ہر عبادت دعا ہے، حدیث ہے، حدیث پاک ہے، ہر عبادت دعا ہے، کیا حکمت کی بات کی ہے، اور واقعی ہر عبادت دعا ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنی عبادتیں ہیں وہ سب انسان اپنے قریب سے قریب لاتا ہے اپنے آپ کو اس میں۔ اگر یہ دعا مجلس کرتے ہیں دعا ہے، اس میں بھی دعا ہے، نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا ہے، حج پہ جاتے ہیں اس میں بھی دعا ہے، نیاز کرتے ہیں اس میں بھی دعا ہے، کہیں بھی جا رہے ہیں دعا ہے۔ دعا تو کیا ہے کہ دعا کیا ہے؟ دعا مغز عبادت ہے۔ حدیث یہ دعا مغز عبادت ہے، اس کا مغز ہے، اس کا اصل ہے، اس کا ریل ہے، اس کا ایکچول ہے۔ جب وہ ہے تو پھر معلوم ہوا اگر دعا کرنی ہے تو ظاہر ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، اور حسین نے کربلا میں بتا دیا، اور تبھی تو کہا کہ نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے تو کربلا میں دنیا میں کربلا والے ایسے پڑھ کے گئے ہیں کہ نماز کی تقدیس کو بتا دیا، نماز کے تقدس کو بتا دیا۔ اور یہ عبادت گزار کربلا والے جن میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، لیکن ہاں ایک وقت وہ آیا جب سارے جوان رخصت ہو گئے، جب سارے ساتھی رخصت ہو گئے، بس وقت محدود ہے، اور اتنا ہی کہہ کے بس اب یہاں پہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سوچئے گا کہ آپ نے ہر دن کسی نہ کسی شہید کا تذکرہ کیا تھا۔ ہم نے کل 11 محرم کے واقعات بیان کیے تھے، آج 12 محرم آ گئی۔ 12 محرم وہ کہ جب کربلا سے روانہ ہونے کے بعد یہ قافلہ برہنہ پشت ناخوں پہ سوار ہو کے پہنچ رہا ہے، تشدد کے ساتھ پہنچ رہا ہے، مظالم کے ساتھ پہنچ رہا ہے، اور پھر جب کوفے کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پھر وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی انہیں ٹھہرا دو، یہاں پر ابھی ان کو یہاں ٹھہرا دو، کیونکہ ابھی ہمیں کوفے میں آواز لگانی ہے، ہمیں ندا بلند کرنی ہے، اور میں وہ لفظ کیسے استعمال کروں، اہتمام کرنا ہے، ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ کس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہوگا وہ میں ممبر سے ادا نہیں کر سکتا۔ کیا کچھ کہا گیا کہ ہاں آؤ، میں تو لغت کے اعتبار سے ہم لفظوں کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہاں کیا کیا مظالم اٹھائے گئے، کس کس انداز سے جا رہے ہیں۔ لیکن ہائے کربلا میں جب یہ ساری کیفیتیں سامنے آ رہی ہیں تو بی بی زینب نے کہا کہ میں تو شہر میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی۔ اور آپ نے کہا کہ بی بی فضہ سے کہا کہ جاؤ فضہ ذرا شمر سے کہو، ایک پیغام پہنچا دو، اور جا کے کہو دیکھو یا تو ہمیں چادریں دے دو، یا پھر ایسا کرو کہ ہمیں ایسے کسی مقام سے لے جاؤ جہاں لوگ کم ہوں، اور یا پھر ایسا کرو کہ ذرا ہم سے جو فاصلے پہ ہیں، جو شہداء کے سر ہیں، انہیں ذرا اس انداز سے ترتیب دے دو کہ لوگ ہماری جانب توجہ نہ کریں، ہاں شہداء کے سروں کی طرف توجہ رکھیں۔ اس طرح ان سے تحفظ حاصل کر رہی ہیں۔ اور لیکن جب بی بی فضہ گئیں تو اب شمر نے اس بی بی فضہ سے کیا مکالمات کیے، وہ ایک الگ کیفیت ہے، کیا گستاخی کر رہا ہے شمر۔ اور آخر میں کہا بی بی فضہ نے کہ میں نہ آتی تیرے پاس، کیا جرأت ہے، آخر بی بی فضہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، میں نہ آتی تیرے پاس، لیکن کیا کروں مجھے بی بی نے بھیجا ہے، مجھے بی بی نے کہا ہے، بی بی شہزادی زینب نے کہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو پھر کہا کہہ دو ان سے کہ نہیں کوئی چیز نہیں، کوئی کیفیت نہیں، اب جانا ہے تو بے مخنہ چادر جانا ہے۔ ہائے کوفے کی شہزادیاں، ہائے وہ وقت یاد تو آ رہا ہوگا جب کوفے میں رؤساء کی بیٹیوں نے اور بیویوں نے کہا تھا ہم ان بچیوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان بیویوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں جب چادر بچھا دی گئی تھی تو جناب زینب ام کلثوم نے اپنی اوڑھنے کی
چادریں بچھا دی تھی، یہ سادگی کی زندگی سامنے آئی تو پھر وہاں رؤسا کی بیٹیوں نے کہا، بیویوں نے کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شہزادیوں کی چادروں پہ بیٹھے؟ ہائے سوگوارو، ایک وہ وقت آ رہا تھا نگاہ میں، آج ایک وقت ایسا ہے کہ ہائے بچیاں ہیں، بیویاں ہیں اور وہ مصیبتیں ہیں، لیکن ہائے کیا لہجہ حیدری میں بی بی زینب خطبہ دے رہی ہیں، ایک تاریخ کو ایک ایسی آواز دے رہی ہیں جو بتا رہی ہے کہ جرت کیا ہے، جرت کیا ہے۔ بار بار پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ہائے یہ سننا تھا تو پھر جناب سید سجاد کی جانب اشارہ کیا، یہ کون ہے؟ بتایا یہ علی بن الحسین ہے۔ کہا ارے علی تو کربلا میں قتل نہیں ہو گئے؟ کہا وہ علی اکبر تھے، یہ علی بن الحسین سید سجاد ہے۔ اب بات دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ سید سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ آواز آئی تو شہزادی زینب آگے بڑھی، ارے سید سجاد کو بعد میں قتل کرنا یہ میرے سامنے نہیں ہو سکتا، پہلے مجھے ختم کر دو۔ لیکن ہائے زینب، بی بی زینب، آپ کی محبتوں پہ ہم قربان ہو جائیں، آپ نے کس انداز سے محبتوں کا اظہار کیا۔ ہائے کربلا، ہائے کربلا سے وہ سارا سفر کس انداز سے طے کیا ہے۔ آئیے بس مجلس ختم کریں اور ایک جملہ چند جملے کہنا چاہیے، اور وہ یہ بی بی سکینہ ہائے کربلا میں اس سفر میں جا رہی ہیں۔ ایک مرحلے پہ تاریخ دانوں نے لکھا کہ بی بی سکینہ کا عالم یہ بس آخری 2 جملے ہیں، اور ان کو سن کے مجلس کو ہم اختتام کی جانب لاتے ہیں۔ اور کبھی جب رسی میں بندھی ہوئی ہے مجھ سے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں، میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، لیکن کیا کروں تاریخ میں لکھا ہے۔ اب بی بی سکینہ کبھی بیٹھتی ہیں، کبھی اٹھتی ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کبھی آپ اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں۔ کہا بس کیا بتاؤں، ہم سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا ہے، میں بہت کم سن ہوں، اس لیے مجھے کبھی اٹھنا پڑتا ہے، مجھے کبھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہائے سکینہ، آپ نے کربلا کی مقصدیت کو واضح کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ تقویٰ کا مفہوم کیا ہے۔ برلا یہ مجلس کی تلاوت کی عبادت قبول فرما۔ برلا جس نے اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا، جس حیثیت سے پروردگار اس کی خدمت کو قبول فرما۔ اس سلسلہ اعضاء میں جس حیثیت سے جس نوعیت سے تمام تر عزاداری میں پروردگار خدمات انجام دی ہیں، ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ یہاں جو حضرات آئے مجلسوں میں حاضری دی، پروردگار ان کی اس عقیدت سے بھری ہوئی حاضری کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی خواہشات خیر کو پورا فرما۔ پروردگار ہم نے حد البسا کوشش کی ہے، ورنہ ہماری کیا کوششیں، کیا ہماری بساط، ہم صاحب ذکر کی تمام تر عظمتوں کے مطابق تو ذکر کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن پروردگار ہماری تمام تر توفیقات میں قبول فرما اور ان میں اضافہ فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری استطاعتوں میں اضافہ فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے بچے جو سفر علم کے راستے پر ہیں، پروردگار ان کو علم کے حصول کے راستے میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ جو ہمارے مومن و مومنات روزگار کی تلاش میں ہیں، روزگار کی بہتری کی تلاش میں ہیں، روزگار کے مسائل کو حل کرنے کی تلاش میں ہیں، پروردگار ان کی تمام تر کوششوں میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار اور جو برسر کار ہیں، پروردگار ان کے تمام تر کام میں برکتیں عطا فرما اور اس میں تمام ترقیاں عطا فرما۔ پروردگار ہمارے درمیان محبتوں کو فروغ عطا فرما، ہمارے درمیان اتحاد و یکجہتی کو فروغ عطا فرما۔ جہاں جہاں صاحبان فکر ہیں، جہاں جہاں صاحبان حق ہیں، جہاں جہاں مومن و مومنات ہیں، ان کو پروردگار حفظ و امان کی دولت عطا فرما۔ پروردگار یہ ہماری محبتیں اس انداز سے جاری ہیں، یہ کربلا کے سبق سے وابستہ ہیں، کربلا کے درس سے وابستہ ہیں۔ ہم کربلا کے غم کو بھی درس سمجھتے ہیں اور کربلا کے پیغام کو بھی درس سمجھتے ہیں۔ اس غم میں پیغام پینا ہے، اس غم میں پروردگار انسانیت کا پیغام ہے، ساری انسانیت کے لیے حسین ہے، اور حسین نے سب کے لیے پروردگار تمام عالم انسانی میں امن و سکون کی دولت پھیلا دے، دولت سے مالا مال کر دے۔ بیماروں کو پروردگار
پروردگار شفا کلی عطا فرما، جو بیمار ہیں ظاہر ہے جو میرے علم میں نہیں ہیں، جو میرے علم میں ہیں، سب کی بیماریوں کو ختم کر دے اور ان کو شفا کلی عطا فرما۔ خصوصاً جو میرے علم میں ہے جناب اظہر صاحب کی والدہ صاحبہ بہت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بچے بڑے چھوٹے مرد خواتین جو علیل ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ باراللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اور آج جس فیملی نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کے بزرگوں کو، مرحومین کو خاص طور سے پروردگار درجات کی بلندی عطا فرما، اور ان کے اس ادائیگی حقوق کو شمار کرتے ہوئے ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔